ہاں مسٹر معاویہ، سلام کیا حال سر. چال ہے؟ السلام علینا، کیا حال چال ہے؟ خیرت ہیں؟ الحمدللہ سر، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ بالکل خیریت ہے سر. جی کیسے بولیں، چل رہے کیا ہیں؟ ہو؟ بس اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کیا مکر لے کے آئے آج؟ مکر تو سر آپ نے بنایا ہوا ہے سر، خلافت کو پتہ نہیں کیا چکروں میں گول پھنسایا ہوا ہے، کیسے چلے گھما رہے ہو ٹھیک ہے. خلافت کو. اچھا آپ چلے، مکر کیا ہے بھائی؟ آپ اسلام ثابت کرو. ہم نے کہہ دیا بھائی ہم اپنا نام چیئر کریں گے اور آئیں گے پاکستان، بلکہ افغانستان سے افغانستان جائیں گے، طالبان کے پاس ہمیں پھانسی دے دے، ختم. تم اسلام ثابت کرو شیخین کا. ٹھیک ہے نا؟ سر یہ مکر ہے، یہ مکر ہے بھائی. آپ کے بولی آگے بھی آ رہے ہیں. خلافت ثابت کر رہا ہے دور کی بات ہے، اسلام ثابت نہیں کر سکتے. شیخین کا اسلام ثابت کرنے سے پہلے اپنا تو اسلام ثابت کر لیں سر آپ. اور میں نے کہہ دیا ہم مان لائے جائیں گے. میں کون ہوں بھائی؟ میں کون؟ میں کوئی چیز ہوں؟ میں ثابت بھی ہو جائے نا کہ یہ شخص کافر ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم جس کو اپنا مجھے کیا امام کہتے مانتے ہو، جس کو پورے امت میں سب سے افضل مانتے ہو نا، تم اس کا اسلام ثابت کرو. تو میں نے کہہ دیا ہم مان جائیں گے کہ ہم کافر ہیں بھائی، ختم بات. مجھے کیا مانتے ہو؟ مجھے کیا سمجھتے ہو؟ کافر سمجھتے ہو؟ مسلمان سمجھتے ہو؟ تمہارے جو عقائد سے پتہ چلتا ہے کہ تم بھائی تم ناصبی ہو. میں کٹر وہابی حنفی دیوبندی مسلمان ہوں سر. بس اب میں نے بتاؤ کہہ دیا مجھے کیا ناصبی سمجھتے ہو. ہو؟ مسلمان سمجھتے ناصبی ہیں آپ، ناصبی ہو. ہو؟ مجھے یہ فتویٰ لگاؤ، کافر سمجھتے ہو مسلمان؟ جیسے یزید مسلمان تھا نا، مسلمانوں کا خلیفہ، آپ ویسے ہی مسلمان. مجھے چھوڑو، یزید کو چھوڑو، میری بات کرو. مجھے کافر آپ سمجھتے ہو کی بات کر رہا مسلمان؟ ہوں نا. جیسے یزید صاحب مسلمانوں کے مختلف اقسام ہوتے ہیں نا، مختلف مسلمان سب ایک جیسے تو نہیں ہوتے نا. جیسے یزید مسلمان تھے، آپ ویسے ہی مسلمان ہیں. آپ کا نام بھی معاویہ ہے، ملتا شکل بھی آپ کی میں ملتا ہے تو یزید سے، شکل بھی یزیدی سے ملتا میں ہے. یا تو آپ سراتن مجھے کافر کہو، یا میں سراتن آپ کو کافر کہتا ہوں. آپ اپنا اسلام نہیں، میں ثابت نہیں کرو. کہا، میں نے کہا آپ کو کافر کہا. آپ یزید کو کافر سمجھتے ہو یا مسلمان سمجھتے ہو؟ مجھے یزید کا کیا پتا؟ تاریخ کو دیکھ کر میں کسی پر کفر کی فتویٰ کیوں لگاؤں اگر سر؟ پتہ ہی نہیں تو ادھر کال کیوں کیا بھائی؟ اگر اتنا اپنے دین میں کا مذہب تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے تو ادھر کال کیوں کرنے آئے ہو؟ ادھر صرف دیکھو، سیکھ لو، 2-3 سال دیکھو سیکھو، پھر کال کرو. مذہب اگر پتہ ہی نہیں ہے، اتنے جاہل ہو. مذہب کا تعلق تاریخ سے نہیں ہوتا سر. مذہب کا تعلق تاریخ سے نہیں ہوتا، مذہب کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے. یہ اوکے دیکھ بھائی. رہا ہو، اس قرآن سے مذہب کا تعلق. کون سا؟ وہ جو اس بکری قرآن کھا سے گئی مذہب تھی، کا تعلق. وہ جو بکری جی کھا سر، گئی تھی نا، آدھی تو اس کی بکری کھا گئی ہے. وہ جو اب تک گھر میں اس پڑا سے ہوا کیا ہے سر، پتہ وہ جب تک گھر میں وہ جو اسے کیا پتہ چلے گا جو بکری کھا گئی ہے؟ آئے رضائے عاشق، کتنے سورے غائب ہو گئے بھائی. حروف سب بکری کھا گئی سالی. بکری بھی بہت بھوکی تھی نا، سب کھا گئے. اور بکری بھی کمپلیٹ بکری کیا، سمجھتے وہ بینس سے بھی زیادہ وہ بھوکی تھی نا. اس کو کمپلیٹ سمجھتے ہو؟ کمپلیٹ کریں گے. او بھائی، وہ عائشہ سے پوچھو نا، عائشہ سے پہلے پوچھو کہ بکری کیا کھا گئی تھی، پھر آپ سے جواب مانگو. آپ اس کو کمپلیٹ سمجھتے ہو کہ او کمپلیٹ بھائی، ہے کہ نہیں ہے سر؟ ہمارا جواب وہی ہے کہ پہلے عائشہ سے پوچھو، اپنی مائی صاحب سے پوچھو کہ بکری کیا کھائی تھی. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اس قرآن کو کمپلیٹ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میں نے عرض کیا آپ اپنے امام سے، اپنے لیڈر سے، جو جمل میں لشکر لے کے آئی تھی، ان سے پوچھیں. جو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ ازواج مطہرات میں سے آئے، تطہیر وغیرہ اہل بیت میں سے، ان سے پوچھیں. جو ان کا جواب ہے وہی ہمارا جواب ہے. چھوڑو سر، باہر جا رہے ہو. اب مجھے یہ باہر نہیں بتاؤ، جا رہا. آپ پچھلی بار تمہارا اپنا عقیدہ دیکھو. تمہارا کام یہ ہے کہ شیوں پہ ٹپا لگاؤ اور اپنا چھپاتے جاؤ. تم اتنا، جب آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں نا کہ شیخان کے اسلام پہ دلیل لے کے آؤ، تم بھاگ جاتے ہو. جب بولتے ہیں شیعوں کو، کہتے ہیں تم کافر ہو کیونکہ تم قرآن تمہارا اور ہے. ہم کہتے ہیں عائشہ کا لے کے آؤ، ہیں تو تم چپ ہو جاتے ہو، کہتے ہو اس کو ہم جواب نہیں دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ عائشہ تم جو یہ امی والا دیکھو، جو تم دلیل لاتے ہو شیعوں کے خلاف امی سب والا سے پہلے جو بھی دلیل لاؤ گے وہ تمہارے ابوبکر، تمہارے عمر، تمہارے عائشہ، تمہارے عثمان پہ ہے وہ دلیل. امی والا قرآن یہ اپنا قرآن دکھا کہاں گھر میں لے کر گئے محترم. دیکھیں، جھوٹ دلیل نہیں ہے. آپ کی امی کہتی ہیں اس کے قرآن کو بکری کھا گئی ہے. وہ آپ کی روایت موجود ہے، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یہ ساری روایتیں من گھڑت نہیں کرو، قرآن کی بات کرو. من گڑت نہیں ہے، نہ من گڑت نہیں ہے، من گڑت نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہو کہ من گڑت ہے، اپنے عالم کو ادھر لے کے آؤ تاکہ ہم بات کریں عائشہ کے قرآن پر. کیا عائشہ کا قرآن؟ آپ ابھی کہا کہ آپ یزید کو نہیں جانتے.
आप ओ यजीद को तारीख को क्यों मानता है? कुरान की बात कर, तेरा कुरान पर ईमान नहीं, तू तारीख पर कहाँ भाग रहा है मोहतरम? पहले ओ कुरान पर अपना भाई ईमान साबित कर, आप कर जा। पहले अपने आलिम को लेके आए ना कि अगर तुम अबू बकर उमर के इस्लाम साबित नहीं कर सकते तो आयशा के कुरान पे बात करते हैं या उमर के कुरान पे बात करते हैं कि उनका आप तारीख कुरान उनका कंप्लीट था या नहीं था। मुझसे से तालिब इल्म से बात नहीं कर सकते आप। मेंगल साहब, तकी साहब, फजल रहमान साहब को क्या चैलेंज देते? आप अपना कुरान पर ईमान आप साबित तालिब इल्म करें। हैं, आप तालिब इल्म हैं, आप तालिब इल्म हैं। पहले तालिब इल्म से बात आप साबित करें बताना अमर उलमा के। चले आप कैसे इतने अमर उलमा से बात कर? तालिब इल्म से पहले बात तो करके तालिब देखें मोहतरम। इल्म देखें, आप उसी तरह तालिब इल्म है जैसे यजीद जो है खलीफा था। आप मुझे बताए तालिब इल्म साहब आप पढ़ते क्या हैं? तालीम क्या आपकी? कैमरे के साथ यूनिवर्सिटी में क्या करते हो? उसका सामने यूनिवर्सिटी का कैमरे के सामने बैठे ताकि लोग यजीद का चेहरा भी देखे ना। ओहो, यजीद का चेहरा देखने के लोग तड़प रहे हैं माशाल्लाह। वो तो वो चले देखो लोगो यजीद की शक्ल देखो। अब शिया पहले इस जानते कुरान हैं पर ईमान कि यजीद की साबित शक्ल पे करो, वो इस क्या कुरान करते हैं पर वो ईमान शियों से साबित पूछो। अच्छा आप तो ठीक है क्या भाई, खुमैनी को ठीक है। कुरान से निकाल कर ओ लाओ, भाई खुमैनी को कुरान ईमान पर निकाल कर लाओ, इस बार कुरान पर ओके ईमान साबित ओके भाई, नहीं कर खुमैनी नो छड्डो। देखें हम आपकी सारी बातें मानेंगे। देखें छट गए। अल्लामा साहब यजीद साहब सुन लें, हम आपकी Yes, sir. बातें मानेंगे, आपकी बातों को मानेंगे। आप पहले आयशा के ईमान इसी कुरान पे साबित करो, या उमर का इसी कुरान पे ईमान साबित करो, या उस्मान का हुजूर इसी अलैहि कुरान पे ईमान। आप चाहते हो कि मैं उनका अदम ईमान इस कुरान पे साबित करूं? मैं बात साबित करूं? कंप्लीट करो, साबित बात करूं? कंप्लीट करो, मैं बात करता हूँ। नहीं, बात कंप्लीट करो, मैं बात करता हूँ। बात कंप्लीट, बात यह है, बात मेरी कंप्लीट है, दोबारा दोहराता हूं। आप देखो आयशा का इसी कुरान पे ईमान साबित करो, उमर का इसी कुरान पे ईमान साबित करो, उस्मान का इसी कुरान पे ईमान साबित करो, फिर हम मानेंगे कि वही शिया काफिर है। मैं मानूंगा कि शिया काफिर है अगर हमने साबित किया। अगर तुम साबित नहीं कर सकते तो मैं बंदा हाजिर हूं कि मैं साबित करूं कि वो इस कुरान को कंप्लीट नहीं मानते थे। ना आयशा कंप्लीट मानती थी, ना उमर, ना उस्मान। वही उस्मान जो कहते हैं कुरान जमा किया, वही कि उमर जो कहते हैं कि तुम्हारा फारूक है, वो नहीं मानते थे इस कुरान को। आयशा खुद बारहा कहती कि इस कुरान में गलतियां, रिवायत कही है क्या, ठीक है ना, इस कुरान में नवाकिस है, कुरान को असली कुरान को बकरी कहा गई है। अगर तुम दलील नहीं दे सकते तो मैं दलील दे सकता हूं, जो मर्जी। तुम कंप्लीट होने उनके ईमान साबित करने के लिए कुरान को वो कंप्लीट मानते थे, दलील लेके आओ। अगर नहीं ला सकते तो मैं शुरू करता हूं, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये भी बताओ ना, जो कुरान को नाकिस समझे वो मुसलमान है काफिर है? जो मौजूदा कुरान को नाकिस बात करूं, समझे। हाँ, बात करूं। ये सवाल का हल्के से जवाब देना। जो कुरान को नाकिस समझे, मौजूदा कुरान को, मुसलमान है काफिर है? 5 मिनट का जवाब है। नाजरीन, अल्लाह यारी साहब इधर कई हफ्तों से, कई महीनों से लगा हुआ है, लेकिन आज तक सिर्फ अबू बकर और उमर के ईमान की बात कर रहा है। मैं अल्लाह यारी साहब को खुलेआम चैलेंज देता हूं कि अल्लाह यारी साहब इस कुरान पर अपना ईमान साबित करे। मैं ये सिर्फ अल्लाह यारी को चैलेंज नहीं दे रहा, पूरी दुनिया शियत, कुफ्र शियत को चैलेंज दे रहा हूं कि ये इस पूरी जुरियत शियत इस कुरान पर ईमान साबित करे कि अल्लाह यार इस कुरान पर ईमान साबित नहीं कर सकता। वो भाई तुमने मुझसे 5 मिनट वक्त लिया है यजीद, गल सुन, तुमने मुझसे 5 मिनट वक्त लिया है। 2 सवाल आपके सामने, देखो 2 सवाल आपको मैंने आपके सामने रखे हैं भाई। या तुम अबू बकर, उमर, उस्मान, आयशा का इस कुरान पे ईमान साबित करो, या खामोश हो जाओ, मैं उनका अदम ईमान साबित करता हूँ। मैं आपका कुफ्र जो साबित कर रहा सवाल हूं। नहीं 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 नहीं, हम मानेंगे हम काफिर हैं। मैंने वो तो कह दिया, वो तो मैंने कह दिया हम मानेंगे काफिर है भाई। और भाई हम, मेरी बारी बाद में, मैं हम तो मान गए भाई। और सुन मुआविया सुन, हम मानेंगे कि हम काफिर हैं अगर तुम पहले साबित करो कि आयशा इस कुरान को कंप्लीट मानती है, या उमर मानता है, या कोई भी सहाबा इस कुरान को कंप्लीट मानता है ना, कोई भी सहाबा इस कुरान को कंप्लीट मानता है, तो हम मानेंगे कि हम काफिर हैं। खत्म बात। आप कंप्लीट कुरान दो मुझे। तुम हाँ, तुम साबित करो ना। मौजू चेंज ना करो, मौजू चेंज ना करो। देखो जो तुम शिया पे तान लेके आते हो, यजीद चुप कर, यजीद खामोश, गल सुन। तुम शिया पे जो तान लेके आए हो ना, तुम देखो भाई, तुम्हारे खुद खुलफा, खुद सहाबा जिस तुम तान समझते हो, वो खुद इसी अकीदे के हामिल हैं। तुम जब खुद साबित नहीं कर सकते, मैं अगर नहीं कर सकते तो मुझसे दलील मांगो, मैं साबित करता हूं कि उस कुरान को नाकिस मानते थे। तो तुम कैसे शिया को काफिर कहते हो? किस दलील से? हो गई?
नाजरीन, इस कुरान के अलिफ लाम मीम दालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, इस कुरान की पहली आयत के अंदर लिखा हुआ है, दूसरी आयत के अंदर लिखा हुआ है दालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। इस कुरान मजीद में कोई शक नहीं है। अल्लाह, अगर आप उस कुरान मजीद के अंदर शक के कायल हैं, सहाबा इकराम पर झूठी रिवायत, मन गढ़ंत रिवायत, ज़ईफ रिवायत की वजह से बोहतान ना लगाएं। आप अगर उन पर बोहतान लगाएंगे, आपका ईमान तो वैसे भी नहीं है, उनका ईमान को कोई जरा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। मगर मैं कहता हूं, आपको चैलेंज देकर कहता हूं, अगर सहाबा इकराम का इस कुरान पर ईमान नहीं है तो फिर उन्होंने पहुंचाया किस तरह? कुरान अल्लाह तबारक व तआला खुद कह रहा है कि सहाबा इकराम ने अदल करके ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, अदल करके, इंसाफ करके, मेहनत करके ये कुरान हम तक पहुंचाया। ये तो अल्लाह तबारक व तआला खुद कह रहा है। आप झूठी रिवायत की वजह से कैसे कह सकते हैं कि उन पर उन्होंने कुरान के अंदर नुक्स कर लिया है, उन्होंने ये कर लिया? आप अपनी किताबें तो खोलें, हर किताब के अंदर आप तारीफ की कायल हैं और आप यहाँ सामने बैठकर भी कह रहे हैं कि ये कुरान तारीफ शुदा है। तो बताएं, जब आपका इस कुरान पर ईमान नहीं है तो आप मुसलमान कैसे हैं? आप उनके कुफ्र की, उनके ईमान की, उनके इस्लाम की तब बात कहें जब आप खुद मुसलमान हो। आप जब खुद ही ओके। काफिर हैं तो उनके ईमान की कैसे बात कर सकते हैं? उनके ईमान के अंदर नुक्स कैसे निकाल रहे हैं? अगर आपके अंदर है दम, अगर आपके अंदर पहुंचे तो नेक्स्ट टाइम रखो, आप इस कुरान पर ईमान साबित करके दिखाओ। मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूं, मैं आपको इसी नेक्स्ट टाइम के अंदर आपको आपके सामने आपका कुफ्र साबित करूंगा। और मैं चैलेंज से कह रहा हूं कि मैं आप मजहब शियत का कुफ्र साबित करूंगा, आपकी किताबों से करूंगा। कैमरे के सामने बैठ ताकि शिया यजीद को देख लें। वकील बनकर आपको चैलेंज देकर कह रहा हूं, आप मेंगल को साइड पर रखो, मौलाना फजल अहमद तकी साहब के साथ क्या बात करोगे? आप तालिब इल्म के साथ बात करने की जरूरत नहीं रखते। तालिब इल्म के साथ बात करने की आपके अंदर पहुंच नहीं है। अगर आपके अंदर खिलाफत पर बात करने की पहुंच नहीं है, पिछली बार भी आप 10 झूठ बोल कर गए हो कि ये खिलाफत है, ये खिलाफत है, और आज कह रहे हो कुरान कंप्लीट नहीं है। पूरी दुनिया का इस्लाम का, पूरी दुनिया के मुसलमानों का इस्लाम से जो ताल्लुक है वो इसी कुरान मजीद की वजह से, जो अबू बकर, उमर, उस्मान, साहबा इकराम, हजरत अली, हजरत मुआविया, सारे साहबा इकराम मेहनत करके हम तक पहुंचाए। ये इस्लाम है तो इस कुरान के अंदर है, अगर नहीं है तो फिर दुनिया के अंदर कोई मुसलमान नहीं है। आप किसी को मुसलमान साबित करोगे, आपको यही कुरान पेश करना पड़ेगा। अगर आप किसी को काफिर साबित करोगे, आपको यही कुरान साबित करना पड़ेगा, इसी कुरान से साबित करना पड़ेगा। मैं चैलेंज देकर कहता हूं, तमाम सहाबा इकराम का ईमान इसी कुरान पर था, उन्होंने इसी कुरान को हम तक पहुंचाया है। मजहब शिया सिर्फ दुनिया के अंदर वाहिद कुफरिया एक फिरका है जिसका कुरान पर कोई ईमान नहीं है और वो कोई कुरान पर ईमान नहीं रखते, और इसी वजह से पूरी दुनिया के अंदर कुफर के साथ जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हो। तुम साबित करो अपना ईमान। अल्लाह ये साहब, मैं चैलेंज देकर कहता हूं, साबित कर अपना ईमान उस कुरान पर। मैं चैलेंज अभी कह रहा हूं, अभी बैठकर इधर साबित कर मेरे सामने, चल ओके, साबित कर अपना ईमान इस बात कुरान पर। खत्म है, बात खत्म है आपकी, खत्म। बात खत्म है। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन से सवाल वाज़ेह तौर पर किया गया था, सवाल का जवाब दिया इसने। इनसे मैंने क्या कहा था? मैंने इनसे कहा था कि अगर तुम क्या आप यही समझते हैं कि शिया काफिर इसलिए हैं कि कुरान को नाक़िस समझते हैं? ये जो कुरान को नाक़िस समझे वो काफिर होता है? जो कुरान को, जो कुरान, और गल सुन, एक मिनट मैंने सुना, वो ये यजीद मैंने सुना नहीं, जो कुरान को नाक़िस समझे वो काफिर है? काफिर है। दोबारा बोलो, जो इस मौजूदा कुरान को नाक़िस समझे वो काफिर है? इस मौजूदा कुरान को जो नाक़िस समझे वो आपकी सूरत में काफिर है। नहीं, वो कोई भी शख्स हो काफिर है ना, कोई भी शख्स हो, तो इस तरह तो नहीं। अगर शिया काफिर है तो साहब है तो मुसलमान है। उन्होंने तो पहुंचाया है, आप उधर भागेंगे। ओ भाई, ओए यजीद चालाकी ना कर, चालाकी ना कर। ओ भाई, जो बुत के सामने, जो बुत के सामने सजदा करे वो मुसलमान है या काफिर है? अलम के सामने सजदा करने वाला जिस तरह काफिर है, इसी तरह वो भी काफिर है। जो बुत के सामने सजदा करे, जो बुत को अल्लाह माने, वो मुसलमान है या काफिर है? यजीद बोलो। इस तरह घोड़े को अल्लाह मानने वाला काफिर है, इसी तरह वो भी काफिर है। अच्छा, हम देखो, हमारा स्टाइल यहाँ पे इल्म गुफ्तगू है। अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे, नहीं तो मैं खुदाफिजी करूंगा, मैं खुदाफिजी करूंगा। नहीं, मेरे सवाल देखो, ये सवाल बहुत आसान है। जो बुत को, जो हिंदू बुत को सामने, ईमान साबित कर, इजी जवाब है। ओके भाई, ठीक है भाई, ठीक है। इजी जवाब। तुम अगर मेरे सवाल देखो, मैं एक दफा फिर तुझसे पूछता हूँ, जो बुत को अल्लाह मानता है वो मुसलमान है या काफिर? इसका सही जवाब नहीं दोगे तो मैं बात करूंगा आपसे। बिल्कुल सिंपल सा जवाब है, जिस तरह घोड़े को अल्लाह मानने वाला, हजरत अली को अल्लाह मानने वाला, देखिए मेरे सवाल का जवाब नहीं है, ठीक है भाई। कोई शिया दुनिया में नहीं है कि जो घोड़े को अल्लाह माने। देखो, हम झूठे आदमी से गुफ्तगू नहीं करना चाहते, क्योंकि कोई यहाँ पे शिया नहीं है दुनिया में जो घोड़े को अल्लाह समझे या जो अलम को अल्लाह समझे। ये किसी शिया का अकीदा है। जो जाहिल से जाहिल शिया है वो अकीदा नहीं है कि घोड़ा अल्लाह है। लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बुत के सामने सजदा करते हैं, बुत को अल्लाह समझते हैं और वो उसकी पूजा कर, ये काफिर है। कुफ्र हर जगह कुफ्र है, कुफ्र हर जगह कुफ्र है भाई।
میں نے آپ سے پوچھا کہ جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہے یا نہیں؟ آپ نے کہا پہلے کہا کافر ہے، پھر اپنی بات سے پھر گئے جو بولا آپ کافر ہیں، جو آپ کی طرح عقیدہ وہ کافر ہے۔ بھائی نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ جو بھی قرآن کو ناقص سمجھے، کفر ہر جگہ کفر ہے، چاہے وہ صحابی ہو چاہے شیعہ ہو، وہ کافر ہے۔ ملاحظہ کر کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار الجزء السابع، میں تجھے بتاتا ہوں کافر کون ہے۔ تم اپنے عالم کو لے کے آؤ تاکہ ہم بات کریں صرف اسی موضوع پر۔ دیکھیں کوئی عالم آپ کے فرقے کا آ جائے نا، آپ کی طرح نہ ہو کہ مجھے آتا نہیں ہے اور میرے سوالات کا جواب وہ نہ دے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کے سوالات ایمانداری سے جواب دوں گا، آپ میرے سوالات کا جواب ایمانداری سے دے دیں۔ آپ اپنے عالم کو لے کے آئیں تاکہ ہم گفتگو کریں کہ عمر کا عقیدہ قرآن کے متعلق کیا ہے، عثمان کا عقیدہ قرآن کے متعلق کیا ہے، عائشہ کا عقیدہ قرآن کے متعلق کیا ہے، عبداللہ ابن مسعود کا عقیدہ اس قرآن کے متعلق کیا ہے، ابی ابن کعب کا عقیدہ اس قرآن کے متعلق کیا ہے۔ میں نے آپ سے بہت آسان سوال کیا، میں نے کہا کہ ایک صحابی کا دکھاؤ کہ وہ اس موجودہ قرآن کو کامل سمجھتا ہو، ہم مانیں گے ہم کافر ہے۔ بھائی میں نے آپ سے یہ مطالبہ کیا، آپ کہتے ہیں ہم گارنٹی دیتے ہیں۔ بھائی گارنٹی، آپ کی گارنٹی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی شکل یزید جیسے، آپ کی گارنٹی پہ لعنت۔ آپ دلیل لے کے آؤ نا کہ فلان صحابی نے کہا کہ یہ موجودہ قرآن کامل ہے۔ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمہارا عمر ہے بھائی، یہ تمہارا فاروق ہے۔ یزید دیکھو، یہ تمہارا فاروق ہے۔ کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار جزء سابع، چھاپ المکتب الاسلامی، یہ صفحہ نمبر 330 ہے۔ ثم قال، یا عمر نے خطبہ دیا، عبد الرزاق معمر سے، ابن جدعان سے، یوسف ابن مہران سے، سمع ابن عباس یقول، عمر نے خطبہ دیا، لا تخدعن عن آیت الرجم فإنها قد نزلت في كتاب الله عز وجل وقرأناها۔ آیہ رجم سے غافل نہ ہونا، آیہ رجم نازل ہوئی تھی قرآن مجید، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی تلاوت کرتے تھے۔ وَلَكِنَّهَا ذَهَبَتْ فِي قُرْآنٍ كَثِيرٌ، ولیکن ذہبت فی قرآن کثیر ذہب مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارا قرآن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ ضائع ہو چکا ہے، یہ بھی ضائع ہو چکا ہے۔ یہ کیا، بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے۔ یہ تمہارا بخاری ہے، یہ تمہارا کیا ہے؟ بخاری ہے۔ شکل تمہاری یزید جیسی اور تیرا اخلاق بھی یزید جیسا، اور یہ تیرے لیے تعریف ہے کیونکہ تو یزید کو اپنا امیر الفاسقین سمجھتا ہے نا، یہ تو تیرے لیے تعریف ہے۔ کوئی نہ کہتے کہ آپ نے اس کی بے حرمتی، کیونکہ یہ یزید کو اپنا امیر سمجھتا ہے۔ تو اس نے کبھی مجھ سے نہیں کہا کہ تم توہین نہ کرو، مجھے یزید نہ کہو، کیونکہ یزید کو یہ بہت بڑا مومن سمجھتا ہے یہ، تو اس کو کہہ دے کہ شکل تیری یزید، کردار تیری یزید ہے، اور تیرا اسلام بھی یزید جیسا۔ اگر یزید مسلمان ہے تو بھی مسلمان ہے۔ کتاب صحیح بخاری، دیکھو عزیزو، چھاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے کب؟ 2001 میں۔ یہ صفحہ نمبر 1267 یہ ہے۔ قال عمر نے تیرے بخاری یہ چاہ، اوے تیرے مارے بخاری میں، او یزیدو سپاہی صاحبہ، یہ بخاری ہے۔ بخاری دیکھ کے سپاہی صاحبہ کو بخار آ گیا۔ لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آیت الرجم بیدی، اگر یہ نہیں کہنا کہ یہ منسوخ التلاوہ ہے، اگر لوگ نہ کہیں کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا تو میں آیہ رجم کو اپنے ہاتھ سے قرآن میں لکھ دیتا، ٹھیک ہے نا، آیہ رجم کو۔ اچھا، سنن سعید ابن منصور، شاب دار السمیعی للنشر، المجلد الثانی، چھپی ہے سنہ 1993 میں۔ ملاحظہ فرمائیے، تیرے فاروق دے پتر دا حدیث ہے، فاروق دے پتر عبداللہ ابن عمر، لا یقولن احدکم اخذت القرآن کلہ، کوئی شخص ادعا نہ کرے کہ پورا قرآن اس کے پاس ہے۔ ہائے 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 ہائے، اے یزید، اے یہ ہویا، اے صحابہ کافر ہوئے، کیسا قرآن کو جو ناقص سمجھے وہ کافر ہوتا ہے۔ یہ عبداللہ ابن عمر کہتے، کوئی نہ، وہ عمر نے بھی کہہ دیا نا، ابھی کوئی نہ کہے، بہت سارا پیغمبر کے ساتھ بہت سارا قرآن ضائع ہو گیا ان کے موت کے ساتھ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا یقولن احدکم اخذت القرآن کلہ، کوئی شخص آپ میں سے نہ کہے کہ پورا قرآن میرے پاس ہے، پورا قرآن۔ وما یدریہما کلہ، تم کس کو کیا معلوم کہ پورا قرآن کیا چیز ہے؟ قد ذہب منہ قرآن کثیر، بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے، بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے۔
بکری کھا گئی فلاں ہو گیا بھائی ختم. ولیکن یقول اخذنا ما ظہر منہ, کہہ دو کہ جو بچ گیا قرآن ہمارے پاس ہے جی, ہے جی, جو جڑا بچ گیا ہے وہ ساڈے کول ہے. ٹھیک ہے نا, سندھی ہو پنجابی نہیں سمجھ آتی تمہیں, اردو میں کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں, جو بچ گیا وہ ہے. صحابہ کافر, فاروق دا پتر آپ نے فتویٰ دے دی یزید صاحب کافر. شیعوں کی دشمنی میں آپ نے اپنے فاروق کو کافر بنا دیا. اے سپاہی صاحب, یہ حاشیہ نمبر 2 ہے, حاشیہ نمبر 2 ہے. ٹھیک ہے, ایک منٹ, کیا ہو گیا, حاشیہ نمبر 2 ہے. حاشیہ نمبر 2 میں چلتے ہیں. حاشیہ نمبر 2 میں کیا کہتے ہیں؟ هذا السند صحیح لا مجال للشک فیہ, اے سند جڑا ہے, اے سند چنگی سند ہے, صحیح سند ہے, اس وچ شک دی کوئی گنجائش نہیں. لأنه محلا بسلسلة من ائمة الحدیث, کیوں جے اے جڑا سند ہے, اے سند مزین ہے, اے سند دی کیا ڈیکوریٹڈ سند ہے. اے دے نال جڑے نا ائمہ حدیث نے, او کڑے نے, اسماعیل ابن علیہ, ایوب السختیانی و نافع مولا ابن عمر. سند بھی عالی علو الاسناد کے ساتھ, پورا قرآن کو اس نے ناقص کر دیا, پورا قرآن ہے نہیں کسی کو. اچھا, اے تڑے فاروق دا, فاروق کی ہویا, فاروق آپ کے شیعوں کے چکر میں تسی فاروق دی تکفیر کر دیتی. آپ نے شیعوں کی دشمنی میں فاروق کو آپ نے کافر بنا, اور کافر اس کے پورے خاندان کو, اس کے پتر کو بھی, بیٹے کو بھی. اور آتے ہیں عائشہ کول, بکری دی کہانی, ہائے ہائے بکری, ہائے ہائے بکری. سپاہی صحابہ, ہائے ہائے بکری. بکری کا کوئی اور نکالو نا کسی دن تم. سپاہی صحابہ بکری نال دشمنی کرو. بکری کی کہانی کیوں چھپاتے ہو؟ تمہارا دین تو بکری نے تباہ کر دی. اور یہ جس آیت کی تلاوت کی ہے اس نے سپاہی صحابہ نے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ کتاب, اس میں شک نہیں ہے کہ یہ ہادی ہے متقین کے لیے. وہ کب کہا یہ آیا کہ موجودہ قرآن اس میں کوئی کمی یا کمی بیشی نہیں ہے, یہ ہادی ہے متقین کے لیے. یہ کہہ دیا بھائی, اس کا کہ نقصان سے یا کمی بیشی سے کیا. ہم نے کہا تھا کہ تم دلیل لے کے آؤ کہ صحابہ کے نزدیک یہ کامل ہے, وہ تو تمہارے پاس ہے نہیں. تم نے ایک آیا لے کے آئے, وہ آیا کا مفہوم بھی تمہارے مراد کے موافق نہیں ہے, اس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, قرآن کامل ہے یا ناقص, اس سے وہ ساکت ہے. اچھا, کتاب کیڑی ہے جی؟ صحیح مسلم, چاپ دار الفکر. کب جپی ہے؟ 2003 2003. اے صفحہ نمبر ہے جی 686. اے تکو جی حدیث نمبر 1452. ہیں جی, پنجابی بولا کہ اردو بولا؟ عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات ثم نسخن ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ. قرآن اے آیا سی, میں اردو میں بولتا ہوں تاکہ سب کو واضح ہے. آیا یہ تھی کہ ایک عورت چاتی نکال کے مردوں کو اپنی چاتی اس کے منہ میں دے دے 10 مرتبہ, یہ اس سے محرم بن جاتی ہے, مرد اس کا محرم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, رضائق کبیر کی بات. پھر وہ کیا ہو گئی ہے, نسخ ہو گئی ہے 5, کہ 5 دفعہ چاتی دے کے اس کو دے دو تو ہو جاتا ہے کیا, محرم بن جاتا ہے. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہن فیما یقرأ من القرآن. او بھائی تو اس آیت پہ عمل کرنے پہ تیار ہے؟ اے یزیدو, میں شیعہ نوجوانوں بھیج دیتا تاڑے کول, تاڑے بہن, تاڑے عورت 10 دفعہ یا 5 دفعہ وہ 5 باری چاتی دے نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہوئی ہے, اور یہ آیات پڑھ دی جانی سن. ان آیات کی تلاوت ہوتی تھی, ان آیات دی تلاوت ہوتی سن. سمجھ آتی ہے تو یہ منسوخ التلاوہ کی بھی چکر بھی نہیں چلا سکتے کہ منسوخ التلاوہ. اچھا, ایت ہے اور بھی عائشہ کے اقوال ہیں جو میں نے کبھی آپ کو نہیں دکھایا. اچھا, ہون بکری دی مصیبت. اے سپاہی صاحب, بکری دی مصیبت, ہائے ہائے بکری دی مصیبت. اور تک بکری دی مصیبت
اسلام کے ساتھ جو بکری نے کیا نا، عائشہ کی بکری نے، وہ ابو جہل ابو لہب نہیں کر سکے. بکری دی مصیبت، ہائے ہائے ہائے، شریعت تو بکری نے کھا لائی بھائی، ہائے ہائے ہائے، تمہارا تو دین ہی ناقص ہے بھائی. سمجھ میں آئی؟ تمہارا تو کفر ثابت ہو گیا. کیونکہ اگر فاروق اور عائشہ یہ لوگ اگر یہ مسلمان نہیں تو تم کیسے مسلمان ہو؟ یزید تو کیسے مسلمان ہے؟ ہائے ہائے، بکری دی مصیبت. سنن ابن ماجہ، بکری دی مصیبت. اور بکری دی مصیبت سناواں میں توانوں، بکری دی مصیبت سنن ابن ماجہ چاپ سنہ 2003. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے، باب رضاع الکبیر، وڈے آدمی نو سپاہی صحابہ دی عورتاں چاتی دیواں، اس دی باب ہے رضاع الکبیر. سپاہی صحابہ دی خواتین تاڑے آستے تاڑی ماں دے عائشہ دے یہ کیا ہے فتوہ ہے کہ چاہتی دیو شیعہ مردانو تاکہ تاڑے پرا بن جاؤں، اتحاد بین الاسلامی. اچھا معاف کیجیے گا ایک منٹ، سنن ابن ماجہ، ہاں یہ تک ہو جی. ان عائشہ لقد نزلت آیت الرجم، آیت الرجم نازل ہو یاسی. رضاعت الکبیر 10، مرد نو 10 مرتبہ چھاتی دیوے عورت مردانو، نامحرم مردانو. ایک منٹ، نامحرم مردانو، نامحرم. اچھا، وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِ، یہ ایک صحیفے میں تھی، ایک کتاب میں تھی، ایک قرآن میں تھی میرے بستر کی نیچے. یہ تو پتہ چلا کہ آپ کی مائی عائشہ بستر تلے قرآن رکھ کے سوتی تھی. ہائے ہائے ہائے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے. فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اور ہم ان کے موت میں مشغول ہوئے ہیں، دخل داجن فأکلها، بکری آ کے بکری نے قرآن کھا لیا. بکری دی مصیبت. یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے. سنن ابن ماجہ المجلد الثانی، تحقیق محمد ناصر الدین الالبانی، سنہ 1997 میں کتاب چھپی ہے. حدیث نقل کر کے کہتے ہیں حدیث حسن، حدیث ہے صحیح کے اقسام میں سے حدیث حسن ہے. اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین تو میں اس شخص کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا تھا، علمی گفتگو، لیکن اس نے جب سوالوں کا جواب دینے سے انکار کر دیا ہے تو اب اس کو سبق ملے کہ آئندہ جب ادھر آ جائے نا ہم گفتگو کریں گے، بات کریں گے، بشرط یہ کہ ہمارے سوالات کا جواب دیں. ہم نے جب کہا کہ تم ایک صحابی کو دکھاؤ جس نے کہا یہ قرآن کامل ہے، ہم کئی صحابی کے اقوال دکھائیں گے کہ انہوں نے کہا یہ قرآن ناقص ہے، ٹھیک ہے نا. تم ایک صحابی کا قول دکھاؤ کہ یہ قرآن کامل ہے، ہم پیچھے ہٹیں گے، ہم کہیں گے ہم کافر ہیں. جب تم نے اگر یہ کفر ہے تو سب سے پہلے تم ابو بکر عمر عائشہ کی تکفیر کرو. اگر یہ قول کفر ہے کہ قرآن کے کچھ آیات ناقص ہو گئی ہیں ظالمین کے ظلم کی وجہ سے آئے، کسی بھی وجہ سے، اگر یہ کفر ہے، تم کو شیعہ کتب میں ایسے روایات مل گئی ہیں، تو سب سے پہلے تم تکفیر کرو اپنے صحابہ کی، اس کے بعد شیعوں کی باری آتی ہے. اگر ان کی تکفیر نہیں کر سکتے تو شیعوں کی بھی تکفیر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ایسا موقف ہے، ایک ایسا تلوار ہے، ان کے پاس اس کا کوئی سپر نہیں ہے، اس کا کوئی ڈیفنس نہیں ہے کہ کسی بڑے سے بڑے عالم کو لے کے ان کے پاس جواب نہیں ہے. اچھا،